السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر ہوشیار سمجھدار خوش باش ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں۔ اور یاد ہے نا، کل ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ کہانی سننے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو کہانی ہے یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ میں بھی آ جائے اور ہم اس سے کوئی کام کی بات سیکھ سکیں۔ آتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج ہم شروع کریں گے ایک ایسی کہانی جس کا کچھ حصہ 12ویں سپارے میں اور کچھ 13ویں میں موجود ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورہ یوسف۔ اور حضرت یوسف کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے، اتنے خوبصورت تھے کہ دنیا میں آج تک ان جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں ہوا۔ اور یہ جو کہانی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نام دیا ہے احسن القصص کا، یعنی کہ سب سے اچھی کہانی۔ اور یہ سب سے اچھی کہانی کیوں ہے، سنتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، باقی سوتیلے تھے، یعنی ان کی مائیں دوسری تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب حضرت یوسف 7 سال کے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہانی شروع کی ہے۔ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے باپ یعقوب سے کہا کہ ابا جان، میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ بات بتائی تو حضرت یعقوب نے انہیں کہا، پیارے بیٹے، خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ حسد اور جلن میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ حضرت یعقوب نبی تھے نا، انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اس خواب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو کوئی بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ دیں گے۔ اور یہ حضرت یعقوب کون تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، جن کی خوشخبری فرشتے نے حضرت ابراہیم کو دی تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے۔ اس خواب کی وجہ سے تو نہیں، وہ تو انہیں نہیں پتہ تھا، مگر اس وجہ سے کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب ان کے بھائی ان سے اتنا جلنے لگے کہ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح ہم یوسف سے چھٹکارا پائیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں مار ہی دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، مگر جو ان کا بڑا بھائی تھا اس کے دل میں تھوڑا سا رحم آ گیا۔ اس نے کہا، نہیں، ہم ان کو جان سے تو نہیں مارتے، مگر ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ان کو کہیں پھینک آتے ہیں تاکہ وہ واپس گھر نہ آ سکیں۔ اب جب انہوں نے یہ منصوبہ بنا لیا تو سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے کہا کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ تو حضرت یعقوب کہنے لگے، مجھے ڈر لگتا ہے تم لوگ بکریاں چرانے میں مصروف ہو جاؤ گے، اور یہ تو ابھی چھوٹا ہے، ایسا نہ ہو کوئی بھیڑیا ایسے آ کر کھا جائے یا یہ کہیں پہ گم ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس کے 10 بھائی ہیں، اور اگر کسی بھیڑیے نے کھا لیا تو یہ تو ہماری بہت شرمندگی کی بات ہوگی۔ 10 بھائی مل کے ایک چھوٹے بھائی کی حفاظت نہ کر سکے، اچھا ہے گھر میں رہتا ہے، ہمارے ساتھ جائے گا، کھیلے گا، کودے گا، خوش ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب نے کہا، ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ اب وہ انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے جنگل میں، لیکن جنگل پہنچ کر انہوں نے کیا کیا کہ ان کا کرتا اتارا اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھے کنویں میں گرا دیا۔ مگر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اس سے پہلے کہ یوسف کنویں کے
تہ تک پہنچیں، اس میں ڈوب جائیں یا انہیں کوئی چوٹ لگے، آپ انہیں بچا لیجئے۔ تو حضرت جبرائیل جو تھے فوراً کنویں کے اندر آئے اور ان کو غرق ہونے سے بچا لیا، ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دی اور ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کنویں میں حضرت جبرائیل کے آنے سے روشنی بھی ہو گئی تھی، اور یوں حضرت یوسف کا خوف تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے تو انہیں پھینک دیا کنویں میں، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ کنویں میں پہنچ کے مر گیا ہوگا، چھوٹا سا بچہ ہے، ڈوب گیا ہوگا یا سر کسی پتھر سے ٹکرا گیا ہوگا۔ اور ان کا کرتا لے کر، کیونکہ کرتا تو انہیں پہلے اتار لیا تھا، وہ لے کر انہوں نے ایک بکری ذبح کی، اس کے اوپر خون لگایا اور پھر روتے پیٹتے جانے لگے اپنے گھر۔ ابھی وہ گھر کے باہر ہی تھے کہ چیخیں مار مار کے زور زور سے رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور ان سے پوچھا، تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے؟ یا پھر اس کے بعد انہیں پوچھا کہ یوسف کہاں ہے؟ تو مجھے وہ نظر نہیں آ رہا۔ بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے بہت دور نکل گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، مگر ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ یہ اس کا کرتا ہے۔ اب کرتے کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب کا دل ایک دم سے بیٹھ گیا، ان کا سب سے پیارا بیٹا، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ انہوں نے حضرت یوسف کا کرتا لے کر جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کیونکہ اگر بھیڑیے نے انہیں کھایا ہوتا تو کرتا کہیں سے تو پھٹا ہوتا، کہیں سے کھرچا ہوتا، کہیں سے کھینچا ہوتا، مگر وہ تو بالکل سلامت ہے، صرف اس پہ خون لگا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے کوئی چال چلی ہے اور یوسف جو ہے اس کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، مگر یہ لوگ کہیں چھوڑ آئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بہت ہی دکھے دل سے کہا، صبر جمیل، صبر سب سے خوبصورت چیز ہے، اور جو باتیں تم لوگ بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں رہے۔ یہ کنواں تھا تو کھارا، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا پانی میٹھا کر دیا تھا تاکہ وہ پئیں اور ان کو بہت زیادہ بھوک اور پیاس نہ لگے۔ اب ہوا یہ کہ اتفاق سے ایک قافلہ وہاں سے مصر جا رہا تھا، اور جب قافلہ وہاں پہ رکا ان کو نظر آیا کہ ایک کنواں ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہاں رک کر تھوڑا آرام کر لیتے ہیں اور کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ جب پھر انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کر اس کنویں سے ذرا پانی تو لے کر آنا، اس آدمی نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا تو حضرت یوسف کو ڈول نظر آ گیا۔ انہوں نے اسے پکڑ کے اس سے لٹک گئے، اور جب اس آدمی نے ڈول باہر نکالا تو اس کے ساتھ حضرت یوسف بھی باہر نکل آئے۔ اس آدمی نے جب انہیں دیکھا کہ اتنا خوبصورت لڑکا کنویں میں سے نکلا ہے تو وہ کہنے لگا، یا بشرا ھذا غلام، کتنی خوشخبری کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، ایک لڑکا ملا ہے۔ اور وہ جلدی جلدی اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روزانہ اس جنگل میں آتے تھے اور کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا بھی کرتے تھے، پر انہیں یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ کنویں کے اندر بالکل ٹھیک ہیں۔ اور پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے حضرت یوسف کو تو لے لیا اپنے ساتھ، اور اس زمانے میں لوگ غلاموں کو بیچ دیا کرتے تھے، یعنی کہ جس طرح سے ہم کپڑے خریدتے ہیں اور دوسری چیزیں بازار میں خریدتے ہیں، اسی طرح لوگ غلاموں کو خریدا کرتے تھے۔ انہیں کوئی لڑکا ملا تو انہوں نے کہا اتنا خوبصورت لڑکا ہے، جو بھی دیکھے گا پسند کرے گا تو ہم ان کے بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے لے لیں گے اور ہم امیر ہو جائیں گے۔ تو وہ مصر کے بازار میں حضرت یوسف کو لے گئے اور وہاں پہ انہیں بیچ دیا۔ اب جب حضرت یوسف بازار میں پہنچے تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، اور ساروں نے کہا اتنا خوبصورت لڑکا ہے، ہم تو ایسے خریدیں گے۔ مگر وہ لوگ جو تھے انہوں نے کہا نہیں، اس کے تو ہم بہت زیادہ پیسے لیں گے۔ پھر آخر کار جو وہاں پہ مصر کا گورنر تھا، اس کو عزیز مصر کہتے تھے، اس نے حضرت یوسف کے وزن کے برابر سونا اور چاندی اور مشک، یعنی کہ خوشبو اور
حریر، حریر کا مطلب ہوتا ہے ریشمی کپڑا، سب چیزیں اتنی زیادہ دیکھ کے انہیں خرید لیا، اور پھر گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ یہ لڑکا ہے، اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے پیار محبت سے رکھو، جب یہ بڑا ہوگا تو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ یعنی کہ جو عزیز مصر تھا اس نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور وہاں پہ حضرت یوسف جو تھے وہ پلنے بڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی حکمت دی، انہیں سمجھداری دی۔ حضرت یوسف ایسی سمجھداری کی باتیں کیا کرتے تھے، ایسی اچھی باتیں کیا کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ بہت ہی لائق تھے، بہت ہی سمجھ والے تھے، چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھتے تھے، اچھی طرح کام کرتے تھے، ادب احترام کرتے تھے، سارے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ہم سنیں گے اس کہانی کا دوسرا حصہ کہ جب حضرت یوسف بڑے ہو گئے تو پھر کیا ہوا، کیونکہ حضرت یوسف کے خلاف بہت سارے لوگ ہو گئے تھے اور ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی۔ یہ ہم کل سنیں گے انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔